ہماری آواز کے ساتھ آواز بن رہے ہیں۔ میں دو طرف سے میں آپ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ایک میسج میں یہ کہا ہے کہ ایندھن ڈیولپرز جتنے بھی پنجاب میں ہیں، میں ان کے رحم و کرم پر رہائشوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے پاس ان کا تفصیلی نامہ موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ ایک خاتون بھی ہے، اور خاتون خانہ بہت محنتی ہوتی ہیں اپنے گھر کے معاملے میں صفائی ستھرائی کے لیے۔ مریم صاحبہ بطور وزیر اعظم اور خاتون کی حیثیت سے انہوں نے لاہور کے اندر جو سب سے اعلیٰ کام کیا ہے کہ اتنی بارش میں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا، اتنی بارش میں کہیں گندگی نظر نہیں آ رہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وزیر اعظم بنا دے۔ میں نہ نواز شریف کا پیروکار ہوں، نہ میں عمران خان کا پیروکار ہوں، میں وہ سچ بول رہا ہوں جو ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اتنی محنت نہیں کی، کہ اتنا کام نہیں کیا جو وہ کر رہی ہیں۔ لیکن میں یہ تمہید اس لیے کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے اپنا ایک بیان خود، جو میرے پاس تصویری نامہ موجود ہے، انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی ڈیولپر کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ کسی رہائشی ہیں ان کے ساتھ کھیل کھیلا جائے۔ اب میں اصل مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ ان کے اس بیان سے ایندھن سٹی کے رہائشی محروم ہیں۔ ان کا شاید یہ بات ان تک نہیں پہنچی کہ ایندھن سٹی کے رہائشیوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں تعارف کرا دوں، سکنین گوندل صاحب بانی اتحاد گروپ ہیں، چودھری ارشد صاحب چوئی شاہد صاحب چیئرمین اتحاد گروپ ہیں، اور باقی سینئر ممبر ہیں۔ ان کے گھر کے اوپر کٹ ہوا، اور اس کٹ میں انہوں نے ایک نامینیٹ کیا جو اس نام سے RWA کے نام سے ایک گروپ تیار ہوا اور وہ بنا، جو گزشتہ 3 سال سے مقدمے میں الجھے ہوئے ہیں، اور کینٹ بورڈ میں جا رہے ہیں، اسٹیشن کمانڈر کے پاس جا رہے ہیں، اور بہت جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں داد رسی رہائشوں کی نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیولپر کے پاس جائز اور ناجائز بہت پیسہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ حاوی ہیں ان تمام محرومیوں، پیسہ دے کے تمام رہائشوں کو اس فیسلٹی سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی وسادت سے مریم نواز صاحبہ کو، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، میں ان کو آپ کی وسادت سے یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اس بیان کے اوپر کوئی عمل درآمد کرائیں، اور میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے دفتر سے کوئی آدمی ڈپیوٹ کریں جو ایندھن سٹی کی محرومیاں ہیں اس کو دیکھ سکے۔ نہ وہاں سڑک ہے، ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، بجلی کا کوئی نظام نہیں ہے، اور پانی لوگوں کے گھروں میں آ کے کھڑا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، جبکہ ایک کنال کا جو مینٹیننس چارجز ہیں وہ 8,000 روپیہ فکس ہے، اور اس کے اوپر 1,000-2,000 روپیہ ٹائر کے پنچر لگوانے کے، سائیکل کے پنچر لگوانے کے، فیوز کے پنچر لگانے کے، وہ بھی ایکسٹرا چارجز لیے جاتے ہیں، جو لاہور کی کسی کالونی میں اتنے بڑے مینٹیننس چارجز نہیں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈیولپرز کے پاس پیسہ بے شمار ہے، وہ حاوی ہیں اپنے پیسے کی وجہ سے، اور تمام لوگوں کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی وسادت سے میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ ہماری آواز بن کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنی تکلیف کے متعلق آپ کو بیان کر سکیں۔ میں پریس کلب کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک دفعہ ایندھن سٹی میں آئیں، اور تصویری نامہ بنا کر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجیں کہ یہ ایندھن سٹی ہے جہاں کے لوگ محرومی کا شکار ہیں۔
ہر آئے والا دن اگلے دن سے برا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے اور بھی گزارش کروں گا کہ کب تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ یہ ساتھ آپ کو فوراً دینا چاہیے تاکہ لوگ بہت تنگ ہیں۔ بجلی کے متعلق ایڈن سٹی کے رہائشیوں نے 50 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے فیڈر کے پیسے دیے۔ ایک بغیرت، بے شرم، ڈس آنسٹ مین، کوئی وابڈا کا چیف، پیسے لے کے اس نے وہ ہمارا فیڈر چالو کر دیا، اور 2 مہینے کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوا تو اگلا چیف آیا اور اس نے بند کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں ذمہ دار نہیں، پیسے وہ لے کے گیا ہے، مجھے تو آپ فارمیلٹی مکمل کر کے دیں گے تو میں چالو کروں گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، گرمیوں کے موسم میں غریب لوگ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ان کے اوپر بجلی نہیں ہے، وہ گرمی میں بیچارے مر رہے ہیں۔ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کو داد رسی سنائیں؟ ہم نے آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ پریس کی انتظامیہ جو ہے ان کی وہ ہماری داد رسی کریں گے اور ہماری آواز وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچائیں گے تاکہ ہماری داد رسی ہو۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پیسے کے بول بالا ہے۔ اب 50 لاکھ روپیہ دینے کے بعد ہمارا فیڈر کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ اگر ایڈن ڈیولپر کے انتظامیہ یا وابڈا کے درمیان کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو جو ہم بے بس لوگ ہیں، جو پیسے دے کے ہم نے فیڈر لگایا ہوا ہے، جو گزشتہ 2 سال سے بند پڑا ہوا ہے، اس کا کیا سد باب ہے اور ہم کس کو سنائیں اور کدھر جائیں؟ میں آپ ساری انتظامیہ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ آپ ہماری یہ داد رسی کریں۔ ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سارا سوال نامہ اور ہماری ساری ڈیمانڈ اور ہماری ساری تکلیفیں آپ مہربانی کر کے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب کو پہنچائیں۔ اگر آپ کو ان کا بیان چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں ریکارڈ کے لیے۔ میں اب چیئرمین صاحب سے ان کو بتائیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کون سی لوکیلٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ ہماری ایڈن سٹی جو ہے یہ فیز 8 کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے اور ایئرپورٹ کے بالکل سامنے ہے۔ یہ اس لوکیلٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ جو لوکیلٹی ہے، سب سے پہلے ہم اس کے مسائل آپ کو بتا دیں کہ اس میں میرا نام چودھری محمد شاہد اقبال ہے اور میں چیئرمین ہوں۔ وہاں پہ ہم نے ایک ریزیڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی اتحاد گروپ کے نام سے بنائی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کی ویلفیئر کے لیے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوئی وہاں پہ پیش نہیں جا رہی وہاں کی انتظامیہ کی وجہ سے، اور دن بدن ان کے ظلم جو ہیں وہ لوگوں پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مسائل میں جب ذکر کریں تو پلاٹس جو خالی وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ 3-3 4-4 فٹ گھاس جو ہے وہ پڑی ہے، گندا پانی وہاں پہ کھڑا ہے، وہاں پہ سانپ بھاگے پھرتے ہیں جو کہ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کئی جانوروں کو سانپوں نے کاٹا بھی اور مرے بھی ہیں۔ اس کے بعد سیور سسٹم جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چارجز لیے تھے پلاٹس والوں سے بھی، سب سے، کوئی سیور انہوں نے وہاں پہ ڈسپوزل نہیں لگایا ابھی تک جو کہ سیور سسٹم کی صفائی کرے۔ لوگوں کے گھروں کے آگے گندا پانی سیور کا کھڑا ہوا ہے جو کہ مچھر اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ باقاعدگی سے مینٹیننس چارجز ڈیفنس کی طرز پہ لیے جاتے ہیں اور ان سے زیادہ لیے جاتے ہیں، لیکن سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ہر سال بہت سارے لوگوں کی وہاں پہ ٹانگیں بھی ٹوٹی ہیں، لوگوں کی بازویں ٹوٹی ہیں، لوگ وہاں پہ گرتے ہیں، لیکن جو ایڈن سٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد جو بجلی کا نظام ہے، جیسا کہ ابھی محترم ملک صاحب نے فرمایا کہ پورے کے پورے چارجز لینے کے باوجود وہاں پہ کوئی گریڈ اسٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس، جس کی وجہ سے
لوگوں کو بجلی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. وابڈا والے ہمیں میٹر نہیں دیتے. وابڈا والے سے جو لوگ ہیں وہ ان کی بجلی استعمال کرنے کے پہ مجبور ہیں اور یہ مہنگے داموں بجلی ان کو بیچ رہے ہیں, اور وابڈا والے ہمیں میٹر نہیں دیتے وہاں پہ گرڈ اسٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی لوگوں نے 50 لاکھ روپیہ خود جمع کر کے وابڈا والوں کو جمع کروایا گرڈ اسٹیشن کے لیے. تھوڑے دن چلا لیکن یہ انتظامیہ نے خود ہی گرڈ اسٹیشن کو بعد میں بند کروا دیا. بلیک میلنگ کی انتہا ہے وہاں پہ. اس کے بعد جو پول بجلی کے جو پول وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, جو لائٹس اسٹریٹ لائٹس کے پول ہیں, وہ ہم آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, یہ جو مسائل ہم بتا رہے ہیں آپ اپنی ایک ٹیم بنائیں, آپ ہمارے پاس وہاں پہ وزٹ کریں اور آ کے دیکھیں کہ واللہ یہ مسائل بالکل ہم سچ بتا رہے ہیں. جو پول وہاں پہ بجلی کے جو پول ہیں جن کے ساتھ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں ان کی تاریں بجلی کی اوپن ہیں. کئی جانور وہاں پہ ان کے ساتھ لگ کے مر چکے ہیں, اور ان کا ایک اپنا الیکٹریشین 1 سال پہلے ان تاروں کی وجہ سے مر گیا تھا وہاں پہ بجلی لگنے کی وجہ سے. ابھی تک وہ لائٹ اوپن پول کی بجلی کے جو تار ہیں وہ اوپن پڑے ہوئے ہیں. ہماری وہاں پہ کوئی سن ہی نہیں رہا. مینٹیننس چارجز ڈیفینس سے بھی زیادہ ہیں. جو ڈیفینس 1 کنال کے یا 10 مرلے کے مینٹیننس چارجز ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی پوری فیسیلیٹیز دینے کے باوجود جو لے رہی ہے, ایڈن سٹی اس سے زیادہ ہم سے ڈیولپمنٹ چارجز وہ لے رہے ہیں ہم سے, اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ وہ 2000 روپیہ اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 15 سے 20 گنڈا عناصر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو کہ جب ہم لوگ گھروں میں نہیں ہوتے اور عورتیں ہماری بچے اکیلے ہوتے ہیں اس وقت جاتے ہیں, وہ ہماری لیڈیز کو تنگ کرتے ہیں جا کے. اور اگر ہم پولیس کو شکایت کریں تو پولیس بجائے ان کے کہ ہماری داد رسی کرے, ہمارے جو رہائشی ہیں ان کی داد رسی کرے, وہ ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور ان کے اوپر FIR درج کر دیتی ہے. آپ بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ہم CM صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہماری طرف دیکھیں. آپ نے پورے لاہور کو ٹھیک کیا, آپ نے CCD کے ذریعے تمام یہ گنڈا عناصر کو ختم کیا, لیکن یہ 15 سے 20 گنڈے ہر وقت ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, اور پولیس الٹا ہمیں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. ہم IG صاحب جو IG پنجاب ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو وہاں پہ ہمارے کینٹ میں جو SP صاحب ہیں آپ ان کو ہدایات دیں کہ ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں, ہماری داد رسی کریں. اس کے بعد جو سپیکر صاحب ہیں ہمارے حلقے سے MNA ہیں ایاز صادق صاحب, ہم نے ان کو بھی الیکشن سے پہلے اپنے پاس بلایا, اور آپ یقین کریں کہ ہم نے وہ جو ہمارے 800 سے 1000 گھر ہیں وہاں پہ 1 کنال اور 10 مرلے کے, ہم سب نے ان کو ووٹ دیا ایاز صادق صاحب کو, لیکن 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ ہمارے پاس نہیں آئے. بعد میں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ محترم سپیکر صاحب آپ تھوڑا سا ٹائم ہمارے لیے نکالیں اور ہمیں آگے دیکھیں کہ ہم کس حالت میں وہاں پہ رہ رہے ہیں. اس کے بعد مینٹیننس چارجز جو ہے وہ مین مسئلہ ہے کہ کینٹ بورڈ میں ہم نے بارہا اپلیکیشن دی, ہم اسٹیشن کمانڈر صاحب سے بھی ملے ہیں. اسٹیشن کمانڈر صاحب نے ہماری بات سنی اور انہوں نے CO صاحب کو ہدایات دی, انہوں نے فکس کر دیا 5000 پر منتھ. لیکن یہ جو ڈیولپر ہیں جو ہماری انتظامیہ ہے ایڈن سٹی کی, یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے, ہر سال فریکوینٹلی 2000 اس میں اضافہ کرتی ہے, اور اگر ہم شکایت کرتی ہیں تو پولیس ہمیں لے کے جاتی ہے. ہم کہاں جائیں؟ پولیس والے ہماری بات نہیں سنتے, کینٹ بورڈ ہماری بات نہیں سن رہا. تو آپ سب سے گزارش ہے, آپ کے توسط سے ہم نے اپنی ریکویسٹ جو ہے وہ اپنی عوام کے سامنے اور اپنی ہر دل عزیز CM صاحبہ جو ہے ان تک پہنچا دیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی ہماری اس خبر کو لازمی چلائیے. مہربانی, شکریہ. FIR درج کروائی
لیکن جیسے پورے لاہور میں بہت ساری سوسائٹیز بھی ہیں پرائیویٹ، لیکن ان کا کرائٹیریا موجود ہے ان کے ڈیولپمنٹ چارجز کے لیے. تو یہاں پہ ہمارا کوئی بھی کرائٹیریا نہیں ہے ڈیولپمنٹ چارجز کا کہ یہ کسی چیز پہ یہ وہاں پہ ٹھہر جائے اور وہ ہم سے وہ ڈیولپمنٹ چارجز لیں جو پورے لاہور کی سوسائٹیز لے رہے ہیں. بالکل وہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے 800 سے 1000 گھر وہاں پہ موجود ہیں. کینٹ بورڈ میں بھی ہم نے اپلیکیشنیں دے رکھی ہیں، کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں، لیکن ہماری کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی، اور وہ اس چیز کا پورا ریکارڈ ہم آپ کو دے سکتے ہیں. جی فرمائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنفس نفیس یہ ایک اعلان ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس اعلان کے بعد کیا ایکشن ہوا، لوگوں کیا داد رسی ہوئی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ مریم صاحبہ سے پوچھیے، یہ مریم نواز صاحبہ سے پوچھیے، مریم نواز صاحبہ سے پوچھیے کہ اس کے بعد انہوں نے کہاں ایکشن لیا ہے. میرا یہ اگر کسی کو تصویر چاہیے تو لے لیجیے، میں دیتا ہوں آپ کو. آپ نے بیان دیا تھا بنفس نفیس، لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں رہائشی والے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈیولپرز کے سپورٹ نہیں کریں گے، ہماری داد رسی کی جائے. یہ پوچھا ہے جی ہم آپ سے. تو اس نے جو بات کی ہے وہ سوچ کے کی ہے، انہوں نے سوچ کے بات کی ہے.